اللهم صل على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی غیر ملک سے سوال کسی نے کیا ہے کہ when we think on this deeply a confusion arises, the light or roshni what we say or what appears to us is coming from sun or stars or by man-made items like electricity or by fire. Other forms are reflection of the original light, like moon's light is reflected. Gold and silk are not allowed. یہ سوال میں سمجھ نہیں پایا کہ صاحب کیا اس سے جاننا چاہ رہے ہیں. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ گولڈ اینڈ سلک آر ناٹ الاؤڈ مین ٹو ویئر ان اسلام. ایوری تھنگ از فار ریزن. کین آئی آسک وائی گولڈ سلک آر پروہیبٹڈ فار مین ان اسلام؟ اصل میں مرد اور عورت کی باڈی کیمسٹری میں بہت فرق ہے. مرد کا اور عورت کا مالیکولر اسٹرکچر، اس کی ڈینسٹی میں فرق ہے. مرد کے مالیکولر اسٹرکچر کی ڈینسٹی آلموسٹ ڈبل ہے عورت کی ڈینسٹی سے. اس کیمسٹری کے فرق کی وجہ سے گولڈ اور سلک مردانہ صفات پر، جس کا براہ راست تعلق باڈی کیمسٹری سے ہے، اس پر برے اثرات مرتب کرتا ہے. میں اس موضوع پر شاید اس سے زیادہ کھل کر کوئی بات نہ کہہ سکوں آداب محفل اور ڈیسنسی کی وجہ سے، لیکن اس کے اثرات مرد کی باڈی کیمسٹری پر بہت برے پڑتے ہیں. اس وجہ سے منع کیا گیا، اور اس کی باقاعدہ ریزن ہے. جیسے انسان نے فرمایا کہ اسلام میں ہر چیز کی ایک ریزن موجود ہے، اس کی وہ ریزن ہے باڈی کیمسٹری سے اس کا تعلق ہے. تیسرا سوال تو میری صحت کے بارے میں پوچھا ہے، وہ تو اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہوں. ایک اور ان کا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب ان یور لیکچرز یو ٹاک اباؤٹ بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ and say that his faiz is jari, and then in your other lectures you define it how it's still jari. I would like to tell you what I know. Maybe I'm wrong, but that's what I know. Baba Tajuddin Auliya Rahmatullah Alayhi, after his Hazrat Baba Qadir Auliya, and after him Baba Ubaidullah Durrani. After him, who is the one I don't know. This is how Baba Tajuddin Auliya's faiz jari. This is what I have understood. What you say about it. جو میں نے عرض کیا تھا کہ بابا سید تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فیض جاری ہے، وہ فیض کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا. وہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بابا سید تاج الدین اولیاء ان چند ایک اولیاء کرام میں سے ہیں جن کا ان کے انتقال کے بعد بھی حکم جاری ہے. سلسلے کا آگے چلنا اور کسی بھی نیک انسان کے ڈسپلس کا وجود میں آنا ان کی تعلیمات یا ان کے فیض کو جاری رکھتا ہے، کہ ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کی دی ہوئی تعلیمات آگے پھیلتی چلی جاتی ہیں. لیکن وہ فیض ہے. میں نے حکم کا ذکر کیا تھا. حکم بمعنی تصرفات کے ہے. عام طور پر اولیاء اکرام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو عطا کردہ تصرفات جو رب انہیں عطا کرتا ہے دنیا میں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی منقطع ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری سے رب تعالیٰ کو اس درجہ خوش کر دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ انہیں اس مقام پر فائز کر دیتا ہے اپنی رحمت کے صدقے کہ ان کے مر جانے کے بعد بھی ان کے تصرفات جاری رہتے ہیں، گو لمیٹڈ ہوتے ہیں. تو بابا سید تاج الدین اولیاء ان کے تصرفات
ان کے مر جانے کے بعد بھی جاری ہیں، اور انہیں روحانی ٹرمنالوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا حکم آج بھی جاری ہے۔ فیض اور تصرفات میں دونوں میں فرق ہے۔ ایک سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ پیپل سیز once you have shown your hand to علم نجوم your prayers does not get accepted۔ یہ روایات ہیں، صرف ایک کوتاہی سے انسان کی دوسری نیکیاں اس طرح ضائع نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انسان شرک میں مبتلا ہو جائے۔ تکبر بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، لیکن عبادات جو تکبر کرنے کے بعد انسان کر رہا ہوتا ہے اس کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو نجوم سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اگر انسان ہاتھ دکھاتا ہے تو اس کا گناہ ہے کہ انسان نے رب کا حکم نہیں مانا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص نے ایک بار کسی پامسٹ کو اپنا ہاتھ دکھا دیا اور اس کی آئندہ ہونے والی عبادات قبول نہ کی جائیں۔ نافرمانی کا گناہ اپنی جگہ لکھ دیا جائے گا، اس کی سزا اس پر جاری ہو جائے گی، لیکن اس کی عبادات کی نیکیاں اس کے نام لکھی جاتی رہیں گی، اس کی قبولیت ہوتی رہے گی، بشرطے کہ عبادات ہیں، وہ دکھاوا اور ریاکاری میں نہ آئے، تو اس کو اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہے، اور اس انصاف کے ساتھ ساتھ اور درگزر بے پناہ ہے۔ اللہ اپنی کچھ صفات کو بہت کم ایکسرسائز کرتا ہے، جیسے قہار و جبار، یہ اس کی صفات شاذ و نادر ہی کہیں استعمال ہوں تو ہوں، لیکن زیادہ جو اس کی صفات ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ اس کے رحیم و کریم ہونے کی ہیں، اس کے غفور و رحیم ہونے کی ہیں۔ وہ معاف بھی کرتا ہے اور معاف کرتا ہے رحیمی کے ذریعے سے۔ وہ اپنی رحمت کے صدقے بڑے سے بڑے گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہے ما سوا شرک کے۔ رب تعالیٰ سے اچھے ہی گمان رکھنے چاہیے اور وہ اچھا ہی کرے گا۔ رب تعالیٰ کو ہم اگر اس کے رحمان الرحیم ہونے کے ناطے، اس کے غفور الرحیم ہونے کے ناطے، اس کے ستار ہونے کے ناطے جانیں، تو وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے ساتھ معاملہ رحمان الرحیم اور غفور الرحیم اور ستار ہی کا کرے گا۔ ایک اور سوال نیل پالش کے زمرے میں ہے کہ ڈز یور پریئر گیٹ ایکسپٹیڈ ونس یو ہیو گاٹ نیل پالش آن یور نیل؟ وضو سے نماز مشروط ہے، یا یوں کہیے کہ نماز وضو سے مشروط ہے، کہ اگر کسی شخص کا وضو ناقص ہے اور وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، بلکہ الٹا بہت بڑا گناہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ اور وضو کے اپنے کچھ آداب ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں، کچھ واجب ہیں۔ وضو کا ایک نقص یہ ہے کہ اگر انسانی عضو جو کہ دھلنا چاہیے وضو میں، اگر وہ خشک رہ گیا تو وضو واقع نہیں ہوتا۔ نیل پالش ایک واٹر پروف کورنگ ہے، اور اس کورنگ کے نیچے جو عضو رہتا ہے انسان کا، اس تک پانی نہیں پہنچ پاتا، وہ گیلا نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ تمام
عضو جو گیلے ہونے چاہیے وہ گیلے نہیں ہوتے ہیں تو وضو واقع نہیں ہوگا۔ خواتین کی زیبائش کو پسند کیا گیا ہے اسلام میں اگر ان کی زیبائش ان کے ہسبینڈ کے لیے ہو۔ نیل پالش اس زیبائش میں آتی ہے۔ آج کل ایسے کیمیکلز موجود ہیں جو نیل پالش ریموور کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر نیل پالش لگانا ضروری ہے تو وضو کے وقت نیل پالش ریموور لگا کے اس کو وہ کوٹنگ ریموو کر دی جائے اور وضو کرنے کے بعد بے شک لگا لیجیے دوبارہ، لیکن نیل پالش کے ساتھ وضو نہیں ہوگا۔ مختصر جواب تو یہ ہے، اس کی وجہ میں نے بتا دی۔ ایک بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے اور اپنے علم پر انہیں بجا طور پر فخر تھا۔ ایک بار تشریف لائے وہ جناب حسن بصری صاحب کے پاس۔ جناب حسن بصری علم کے اعلی مقام پر تو فائز تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فقیر بھی تھے، اور somehow or the other یہ بدنصیبی رہی کہ علماء نے فقیروں کو کبھی پسند نہیں کیا۔ علماء کو فقیروں کے اسلوب پر اعتراض رہتا ہے۔ وہ عالم صاحب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے علمی معاملات پر، اور ان کی گفتگو میں علم پر فخر کا عنصر خاصا نمایاں تھا۔ گفتگو کرتے کرتے جناب حسن بصری صاحب نے ان عالم کو انٹرپٹ کیا اور کٹنگ کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ حضرت یہ آپ کی اس داہنے ہاتھ کی انگلی میں جو انگوٹھی ہے یہ آپ نے کب سے پہنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں ایڈولسنٹ ایج میں تھا، اپنی لڑکپن میں تھا، تو ایک بزرگ نے جو میرے رشتہ دار بھی تھے مجھے یہ انگوٹھی تحفتاً عطا فرمائی تھی، تو اس وقت سے میں اسے پہنے ہوئے ہوں اور کبھی ہاتھ سے اتارا نہیں۔ تو جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت جن نمازوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں میرے ساتھ، وہ تو نمازیں آپ کی ہوئی ہی نہیں، اس لیے کہ یہ انگوٹھی پرانی ہے آپ کے ہاتھ میں، اور وہ آپ کے جسم کے فربا ہو جانے کی وجہ سے انگلی کے گوشت میں دھس گئی ہے، اور اتنی ٹائٹ ہے کہ پانی آپ کی انگلی کے اس حصے تک پہنچ نہیں پاتا۔ اس وجہ سے آپ کا وضو نہیں ہوا، اور بغیر وضو کے جتنی نمازیں آج تک آپ نے پڑھی ہیں وہ سب کی سب لوٹانی ہوں گی آپ کو، تو یہ نماز نہیں ہوئی ہے۔ وضو کے معاملے میں جسم کے کسی ذرا سے حصے کا جو کہ دھلنا چاہیے وہ اگر خشک رہ جائے تو اس سے اس طرح سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے، نماز ہوتی نہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اذان کے وقت سر پر دوپٹہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیوں؟ تقریباً ہر معاشرے میں صنعتی ترقی ہونے سے پہلے یہ دستور رہا ہے کہ شرفا سر ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ ویسٹ میں بھی، جہاں آج کل اسکن ہیڈ لیے پھرتے ہیں لوگ، اس طرح پھرواتے ہیں سر پر، وہاں بھی ایک زمانے میں شرفا کا قاعدہ تھا کہ وہ سر ڈھانپ کے رکھتے تھے، ہیٹ لیتے تھے۔ وہ مشرقی معاشروں میں بزرگوں کے احترام کا تقاضا یہ تھا کہ جب بزرگوں کے سامنے پیش ہوا جائے، اپنے سے بڑے کے سامنے جایا جائے تو سر کو ڈھانپ لیا جائے۔ مرد سر پر ٹوپی رکھتے تھے، پگڑی رکھتے تھے، اور خواتین سر پہ دوپٹہ یا چادر اوڑھ رکھتی تھی۔ چونکہ اذان بلاوا ہے رب کی طرف کہ رب کی طرف رجوع کرو، اور اذان کے الفاظ ایسے ہیں جس میں کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کا ذکر ہے،
رب تعالی، اور پھر اسی نماز میں اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی کا ذکر آتا ہے۔ تو احترام کا تقاضا یہ سمجھا جاتا ہے مشرقی معاشروں میں کہ جہاں اتنی بڑی ہستیوں کا نام، ایک مالک کل ہے اور ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ان دونوں کے نام آتے ہیں تو احترام میں سر ڈھانپ لیا جائے، احترام کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیر لوگ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو سر سیدھا نہیں رکھتے، جھکا لیتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہی ان کا سر جھک جائے گا۔ وہ احترام میں سر جھکایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور عظمت کے سامنے سر جھکا دیا جائے، وہ احترام ہے۔ تو یہ سر پر جو دوپٹہ رکھنا ہے، یہ ہماری معاشرتی ویلیوز کو ظاہر کرتا ہے، خود ہمارے اخلاق کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم جن کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہم تک اللہ کا سچا پیغام پہنچا دیا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا جس پہ چل کے ہمیں سلامتی حاصل ہو اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح یہ جو درود شریف پڑھتے ہیں، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے۔ جس ہستی پر رب درود بھیجے اور فرشتے جن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی درود بھیجے، وہ ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اصل میں یہ بھی ایکنالجمنٹ ہے اس احسان کی جو ہم پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اس احسان مندی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کے۔ اسی طرح تعظیماً احتراماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر سر کو ڈھانپ لینا، وہ اظہار ہے ہمارے اخلاق کا کہ ہم اخلاقی طور پر کتنے بلند ہیں، احسان شناس ہیں یا احسان ناشناس۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتے ہی سر بھی ڈھانپنا چاہیے، اور بہتر یہ ہوگا کہ فقیروں کی سنت پہ عمل کیجیے اور سر کو جھکا لیجیے درود شریف پڑھتے وقت۔ ایک سوال رزق حلال کے بارے میں ہے کہ رزق حلال کے بارے میں بیان کر دیں۔ رزق حلال کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو انسان ذہنی یا جسمانی محنت کر کے حاصل کرے، وہ رزق حلال ہے۔ یہ ٹرمنالوجی بڑی وسیع ہے۔ اگر کسی کا مال اس کی مرضی کے خلاف ہم حاصل کر لیں تو رزق حلال میں نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی اپنی محنت کی کمائی آپ کو خوشی سے دے دے تو حلال ہو جائے گا، وہ ہدیے اور تحفے کے ضمن میں چلا جائے گا، اور وہ مباح ہے۔ اسلام میں ہدیہ اور تحفہ خاص طور پہ وہ مباح ہے۔ اس کو صرف یہ یاد رکھیے کہ کسی شخص کی مرضی کے خلاف اس کے مال کو لینا یا کسی شخص کی لا علمی میں اس کے مال کو صرف کرنا یا دھوکہ دہی سے کسی کے مال کو استعمال کر لینا، وہ رزق حلال نہیں ہے۔ باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، رزق حلال نہیں ہے۔ تو رزق حلال وہی ہے جس کے لیے ہم اس کا بدلہ پورا ادا کر دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ویلیو فار منی۔ اور ویلیو فار منی کے ضمن میں بات آئی تو یہ بہت دور تک جائے گی بات، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ٹرمنالوجی بڑی وسیع ہے، اور ہم ملازمت کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ شرائط لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے اپائنٹمنٹ لیٹر پر ہوتی ہیں، اور کچھ شرائط
تحریر میں نہیں آتی، لیکن کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے امپلائر کو، خواہ وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ سیکٹر، ہماری سروسز کی جہاں بھی ضرورت ہوگی وہ ہمیں ٹرانسفر کر سکے گا اور ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے. جب ہماری ٹرانسفر ہوتی ہے تو ہم ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں، سفارش استعمال کرتے ہیں کہ ہماری پسند کی جگہ پر ٹرانسفر ہو جائے. اور تو اور پھر دعا کرنے والوں کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں کہ ہماری ٹرانسفر نہ ہو یہاں سے، جبکہ ٹرمز آف سروس کے مطابق ہمیں جہاں بھیجا جا رہا ہے وہاں خوشی سے چلے جانا چاہیے ہمیں. اسی طرح ایک اسائنمنٹ سے دوسری اسائنمنٹ پر اگر ہمیں کوئی شفٹ کر رہا ہو تو ہم رجسٹ کرتے ہیں. فقیر نہیں کرے گا یہ کام، کیونکہ وہ احترام کرتا ہے اس معاہدے کا. جب اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اس نے وہ معاہدہ خواہ ریٹن تھا یا ان ریٹن ایگریمنٹ تھا، وہ معاہدہ اس نے کیا تھا. اس کا احترام کرے گا، اس کی پابندی کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے. ہمارے یہاں سروس میں ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم دفتر میں کام کریں گے. ہم لوگ بڑا بے دھڑک اس ٹائم میں ذاتی ٹیلی فون کالز کرتے بھی ہیں اور ذاتی ٹیلی فون کال سنتے بھی ہیں، جبکہ ہمارا وہ ٹائم بکا ہوا ہے. ہم مجاز نہیں ہیں اس وقت کو اپنے ذاتی کام میں استعمال کرنے کے لیے. ہمارے ذاتی مہمان دفتر میں آتے ہیں، ہم اپنے ساتھیوں کے پاس جا کے گپ شپ میں وقت ضائع کرتے ہیں ذاتی. یہ سب ہماری کمائی کو مشکوک کر دیتا ہے. یہ رزق حلال کی ٹرمنالوجی بہت دور تک جائے گی. جب تک ہم دفتر میں موجود ہیں اور اپنے ٹائم میں ہیں کہ 9 to 5 اگر آفس ٹائمنگز ہیں تو 9 to 5 صرف اور صرف ہم پابند ہیں کام کرنے کے. اس میں نو ٹیلی فون کالز، پرسنل ٹیلی فون کالز، نو پرسنل وزٹرز اور چٹ چیٹ آپس کی، سب غلط ہے. اور اگر کہیں بحالت مجبوری ہو بھی جائے تو پھر فقیر کا رویہ یہ ہوگا کہ جتنا وقت اس نے کسی ذاتی کام میں صرف کیا ہے اس سے دگنا وقت وہ کام میں صرف کر کے ایکسٹرا ٹائم دے گا اس کو ورکنگ آورز کے بعد، اور کمپنسیٹ کر کے جائے گا اسے، اس کے بغیر نہیں جائے گا. اور اس کے حلال کی پابندیاں تو بہت ہیں. دنیا کے معاملے میں دعا اور اللہ کی رضا کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرما دیں. دنیا کے کام جیسے چل رہے ہیں اس پر راضی رہنا چاہیے یا اللہ سے تبدیلی کی دعا کرنا چاہیے؟ اس سوال کو میں شاید سمجھ نہیں پایا. جو کچھ تھوڑا بہت اس سے میں سمجھا ہوں، دو طرح سے بات ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں، یہ دو پہلو ہیں اس کے. اور ان دونوں پہلوؤں میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. انسان دوسرے کی طرف اسی وقت دیکھتا ہے جب اسے اپنے آپ سے فرصت ہو جائے. دوسرے کے نقائص اسی وقت نظر آئیں گے جب میری ذات نقائص سے پاک ہو جائے گی. جس طرح ہوائی سفر کے دوران انسٹرکشن، سیفٹی انسٹرکشنز میں وہ بتاتے ہیں کہ ساتھ اگر آکسیجن کم ہو جائے تو ماسک خود بخود آپ کے سامنے آ گرے گا، اس سے ناک منہ ڈھانپ لیجیے اور نارمل طریقے سے سانس لیجیے. دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنا ماسک خود لے لیجیے. اسی طرح
کسی کو ڈریس اپ ہونے میں ہیلپ کرنے سے پہلے انسان خود ڈریس اپ ہوتا ہے. یہی چیز لاگو آئے گی کاروبار دنیا کو چلانے میں. کون کیا کر رہا ہے، اس کے کام میں کیا نقائص ہیں، اس کے فیلئرز کہاں آ رہے ہیں، اس کی اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز کیا ہیں، یہ سب اس وقت دیکھی جا سکتی ہیں جب میں اپنی فالٹس کو ریموو کر چکا ہوں. اگر میں اپنے فالٹس ریموو کیے بغیر دوسروں کی طرف تنقیدی نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. فقیر کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں اٹھتی ہے، اس کی انگلی خود اس کی اپنی ذات کی طرف اٹھتی ہے سب سے پہلے. اور somehow or the other, unfortunately, انسان ایسا خطاؤں کا پتلا ہے کہ اس کے نقائص ساری عمر دور نہیں ہوتے. ساری عمر وہ محنت کرتا ہے اپنے نقائص کو دور کر لینے کی. ایک نقص اگر دور ہوتا ہے تو دوسرا پیدا ہو جاتا ہے. تو یوں فقیر دوسروں کے فالٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے اپنے ہی نقائص دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اس کی یہی چیز دوسروں کے لیے ایک پرسنل ایگزامپل سیٹ کر دیتی ہے کہ لوگ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. لیڈرشپ کی دو تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ویسٹرن ورلڈ کی ہے اور ایک روحانی دنیا کی. اگر ایک ویسٹرنائزڈ انگلسائزڈ آدمی لیڈرشپ کی تعریف کرے گا جیسی کہ کتابوں میں لکھی جاتی ہے، تو وہ تعریف یہ ہے کہ وہ شخص حکم نہیں دیتا، لیڈر حکم نہیں دیتا، بلکہ لوگوں سے اپنی بات منواتا ہے. یہ بات خاصی گہری ہے کہ کوئی شخص حکم دیے بغیر اپنی بات کیسے منوا سکتا ہے. اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ لیڈر اپنی ذات کو پرسنل ایگزامپل کے طور پہ استعمال کرتا ہے لوگوں کے لیے، کہ لوگ اس کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کدھر کو جا رہا ہے، اس کے اندر اچھائیاں کتنی ہیں، تو لوگ اس کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تو اس کے بغیر کہے اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. باس کسی شخص کو مرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، لیکن لیڈر لوگوں کو مرنے پہ مجبور کر دے گا. لوگ اپنی خوشی سے اس کے لیے جان دے دیں گے. باس میں اور لیڈر میں یہی فرق ہے. فقیر کے یہاں لیڈرشپ کی تعریف یہ ہے کہ وہ آدمی لیڈر ہے جو اچھے کام کا کریڈٹ لینے میں سب سے پیچھے اور تباہی کی ذمہ داری قبول کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے. ڈسکریڈٹ لینے میں سب سے آگے اور کریڈٹ لینے میں سب سے پیچھے ہوتا ہے. یہ وہی آدمی کر پائے گا جو اپنی ذات کے لیے ہارش ہے، دوسروں کے لیے سافٹ ہے. اپنے نقائص پہلے دور کرے گا وہ، اور وہ ساری عمر اسی میں مصروف رہے گا اپنے نقائص دور کرنے میں، اور یہاں تک پالش ہو جائے گا کہ لوگوں کے لیے لائٹ ہاؤس بن جائے گا. لوگ اس کی طرف دیکھ کے راستہ پائیں گے. اس وقت جو بنیادی طور پر غلطی ہے جس کی طرف اگر میں صحیح سمجھاؤں تو انہوں نے اشارہ کیا ہے، وہ پرابلم دعا کا نہیں دوا کا ہے. ہم میں سے ہر آدمی دوسروں کے لیے فکر مند ہے کہ دوسرے قانون کی پابندی کیوں نہیں کرتے، ضابطۂ اخلاق کی پابندی کیوں نہیں کرتے. اپنی ذات کے لیے وہ فریڈم نہیں، لائسنس مانگتا ہے.
کہ اس کو یہ آزادی ہو جیسے چاہے اور جو چاہے وہ کرے، کیونکہ فریڈم اور لائسنس میں یہی فرق ہے۔ فریڈم ایسی آزادی ہے جو قواعد و ضوابط کی پابند ہے، اور لائسنس وہ آزادی ہے جس میں کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے۔ تو ہم اپنے لیے فریڈم نہیں لائسنس مانگتے ہیں، اور دوسروں کے لیے قواعد کی غلامی۔ یہی الٹ جاتا ہے معاملہ۔ فقیر اپنے لیے قواعد کی غلامی اور دوسروں کے لیے آزادی مانگتا ہے، اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ تو یوں فرق آتا ہے۔ اگر رویے یہی رہیں تو دعا کام نہیں کرے گی۔ رویے بدل لیے جائیں اور رب تعالیٰ سے دعا کی جائے رویے بدلتے وقت کہ یا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے رویوں کو بدل لیں، اور اللہ تعالی اور لا آف دی لینڈ کے تحت زندگی گزار سکیں۔ اللہ کے قواعد و ضوابط جو اس نے سیٹ کیے ہیں ہمارے لیے، اور جو لا آف دی لینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم زندگی اس کے مطابق گزار سکیں۔ یہ پہلے توفیق کی دعا، اور کوشش کر لینے کے بعد اس میں برکت اور کامیابی کی دعا، لیکن بغیر کوشش کے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کیجیے، دعا نہیں کیجیے۔ ایک سوال کسی صاحب نے کیا ہے، ان کا ایک خواب ہے ایک کمیونٹی ویلفیئر پروجیکٹ چلائیں۔ ان کا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ محفل ایسے سوالات و جوابات کی ہے جس کا تعلق علم سے ہے۔ اگر یہ برا نہ مانی اس بات کا، اس کو زحمت کر لیں تھوڑی، یہ چونکہ دعا ہے تو دعا کو دعا ہی کے ٹائم پر کر لیں۔ کسی صاحبہ نے پوچھا ہے کہ ایک روحانیت کا طالب علم آج کل کے دور میں دنیا داری کو نبھاتے ہوئے کس طرح روحانی علوم سیکھ کر اپنی غیب کی آنکھ کھول سکتا ہے۔ یہ شاید 2 روز پہلے کسی جگہ مجھے بلایا گیا تھا ایک محفل میں، وہاں میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے جہاں اور بہت سی چیزوں میں مسکنسیپٹس ہیں، روحانیت کے بارے میں بھی ایک مسکنسیپٹ ہے۔ ہم دوسرے مذاہب کی تقلید میں ان سے متاثر ہو کے روحانیت کو مذہب اور دین کی مین سٹریم سے علیحدہ کر دیتے ہیں، جبکہ روحانیت آتی ہی دین کے اس حصے پر عمل کرنے سے ہے جس کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہے۔ انسان میں روحانیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ دین کے ان پہلوؤں پر عمل نہ کر لے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص حقوق العباد میں ریکوائرڈ سٹینڈرڈ سے بیونڈ جاتا ہے، تو رب تعالی اس کی اس بات سے خوش ہو کے اس پر رحمت فرما دے، اور جیسے اس نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا، تو اگر اس کے رب تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے، اور اس کے حقوق العباد میں ریکوائرڈ سٹینڈرڈ سے آگے چلے جانے کی انعام کے طور پہ اس پہ رحمت کرے اور اسے روحانیت عطا کر دے۔ یہ تو ممکن ہے، لیکن حقوق العباد ترک کرنے والے شخص کو
روحانیت کبھی نہیں ملی، آج تک تو میں نے دیکھا نہیں، نہ کہیں سنا ہے نہ پڑھا ہے۔ حقوق العباد ہمارے دین کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، گرچہ اسے ہائی لائٹ بہت کم کیا جاتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ شاید میں نے کسی گفتگو کے دوران ایک چیز عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو شہید بہت عزیز ہیں۔ قرآن پاک میں جن الفاظ میں شہداء کا ذکر کیا، وہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے شہید، کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اس کا تمہیں ادراک نہیں۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ اور پھر یہ رعایت دے دی شہداء کو کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ رعایت شہداء کے لیے ہے، وہ لوگ جو راہ خدا میں مارے گئے۔ لیکن شہید جس کا یہ مقام ہے، اس کے بارے میں بھی ایک شرط آ گئی، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، ما سوائے ایک چیز کے، کہ اگر اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو شہید جس کو ہر چیز معاف کر دی گئی، کسی کا قرض معاف نہیں ہوا۔ تو دین میں حقوق العباد کی اس قدر اہمیت ہے۔ اللہ تعالی مالک کل ہے، جو چاہے وہ کرے، قادر مطلق ہے، رحیم و کریم ہے، لیکن اس نے اپنے ہی بندے کا یہ حق نہیں چھینا کہ اگر اس کے بندے کے ساتھ کسی دوسرے بندے نے زیادتی کر دی تو یوم حساب وہ اسے معاف کر دے۔ رب معاف نہیں کرے گا، بلکہ وہ بندہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو حقوق العباد کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اگرچہ ہم اسے ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ تو فقیر حقوق العباد پر بے پناہ زور دیتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس کا تمام تر زور ہوتا ہی حقوق العباد کی ادائیگی پر ہے۔ وہ اس کے ریکوائرڈ سٹینڈرڈ سے کہیں آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے فقیر کا کہ اللہ کے ہر بندے کو اس کے قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دو۔ اب یہ جو اصول ہے اس کی گہرائی میں ذرا جا کے دیکھ لیجئے کہ یہ کہاں لے جائے گا انسان کو۔ اگر اس اصول پر کسی نے عمل کر لیا کہ دوسرا آدمی اس کو آپ اس کے قصور کر دینے سے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں، تو جب آپ نے معافی کر دیا کسی کو اس کے قصور کرنے سے پہلے، تو آپ کے دل سے غصہ ختم ہو گیا، کیونکہ غصہ اس وقت آتا ہے جب آپ کسی کی زیادتی معاف نہیں کرتے، اور جب اس کو پہلے ہی معاف کر دیا تو آپ کو غصہ کیوں آئے گا؟ کسی شخص کے خلاف آپ کے دل میں کوئی گلہ اور شکوہ اور شکایت نہیں پیدا ہوتی کہ اس کو آپ معاف کر چکے، اب بخوشی معاف کیا ہے۔ آپ کے دل میں کینہ اور بغض پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کے خلاف کوئی شکایت ہی نہیں، تو بغض اور کینہ کہاں سے آپ کے دل میں آئے گا؟ تو آلائشیں تو دھل گئیں دل سے۔ وہ دل کی آلائشوں میں سب سے بدترین آلائش کینہ و بغض اور حسد ہے۔ تو فقیر یوں اس پہلو پر بہت عمل کرتا ہے۔ پھر وہ ایک چیز پہ عمل کرتا ہے کہ ہر شخص جو اس کے پاس آ رہا ہے، اس سے ملنے والا ہے، اس کا ملنے والا، اس کا دوست، اس کا عزیز، اس کے احباب، ان پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے کہ کہیں یہ مشکل میں تو نہیں، اس کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو وہ اس آدمی کو درخواست کرنے سے پہلے اس کی مدد کر دیتا ہے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی
مدد کرتا ہے کہ مدد لینے والے کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آتی کہ مجھے مدد کر دی گئی ہے، وہ فورتھ کمنگ ہوتا ہے۔ اب یہ حرکت کر کے فقیر سنت رب پر عمل کر رہا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے کہ اپنے بندوں کو بن مانگے عطا کرتا ہے، تو سنت رب پر وہ عمل کرتا ہے، اس اصول پہ عمل کر کے یوں وہ روحانیت کی راہ پہ چل نکلتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا داری کیا ہے؟ یہ دنیا داری ہی تو ہے کہ آپ اس احساس میں مبتلا رہتے ہیں کہ میرے ڈیپینڈنٹس ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، ان کی کفالت اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے، تو میں اپنا یہ فرض نبھا دوں، یہ دنیا داری ہی ہے۔ تو فقیر بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے اپنے فرائض کے بارے میں، وہ کال آف ڈیوٹی سے کہیں آگے جا کے اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق وہ اسی طرح نبھاتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ سنت پر بڑی شدت سے عمل کرتا ہے۔ لین دین کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ترازو کا پلڑا دوسرے کے حق میں جھکا رہے، میرا حق دوسرے کی طرف جائے، کسی کا حق میری طرف نہ آ جائے۔ وہ کسی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو گواہی کے میزان پر تول کر گفتگو کرتا ہے کہ اس کے اندر کہیں ایک لفظ ایسا شامل نہ ہو جائے جس سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ دوسرے کی عزت کا پاسدار ہوتا ہے۔ زبان سے کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات نہیں نکالتا جس سے کسی کی توہین ہو جائے، کسی کی عزت پر حرف آ جائے، کوئی بدنام ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے۔ تو یہ سب دنیا داری ہی تو ہے۔ تو جب تک کہ انسان اپنی دنیا داری کو اس پیمانے پر نہیں تولتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ، اپنی عملی زندگی سے سیٹ کیا ہے مسلمان کے لیے، اس وقت تک وہ کسی مقام پر نہیں پہنچے گا۔ روحانیت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو دنیا داری بنیادی شرط ہے روحانی علم کے حاصل کرنے کی، کیونکہ جب تک کہ آپ دنیا داری کو اس پیمانے پر نہیں لے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے۔ تو دنیا داری اور روحانی علوم ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمنگلڈ ہیں، ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو کوئی دینداری نہیں کہ انسان دنیا چھوڑ کر جنگل کی راہ لے لے اور وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے۔ کسی بھی بند کا، کوئی بھی بند جو باندھتے ہیں آپ کسی شہر کو پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی افادیت اور اس کی مضبوطی کا آپ کو پتہ چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ پانی اس پر ٹکرے نہ مارے آگے، سیلاب کا پانی اسے بہا لے جانے کی کوشش نہ کرے۔ آپ بند باندھ دیجئے، پانی نہیں آ رہا، وہ کھڑا ہے اور آپ بہت خوش ہیں کہ یہ بند میں نے بڑا مضبوط باندھا ہے، یہ مجھے بچا لے گا۔ ادھر سیلاب کا پہلا ریلا آیا، اسے بہا کر لے گیا اور پورا شہر ڈوب گیا۔ دنیا چھوڑ کر جنگل کی راہ لی اور وہاں جا کے اللہ اللہ کرنے لگے، تو اپنے زوم میں تو ہم یہ ہو گئے کہ ہم بہت بڑے ولی بن گئے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں ایک جھٹکا آیا کہ بیٹے کی بیماری، اکلوتے بیٹے کی بیماری کی اطلاع ملی، تو تمام صبر، تمام تحمل، اللہ پر تقوی، اللہ پر بھروسہ دھرے کا دھرا رہ گیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر دوڑ لیے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میں جا کے اسے دیکھ لوں۔
یہ کہاں کی روحانیت ہے کہ ایک بیٹے کے بیمار ہو جانے پر اللہ پر بھروسہ ختم ہو جائے انسان کا؟ تو بند تو ٹوٹ گیا پہلے ہی اطلاع پر. البتہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری نبھاتے ہوئے اللہ کی راہ پر چل رہا ہے بندہ تو صبح سے شام تک جھٹکے کھا رہا ہے. ہر لمحے اس کو اپنے اس بند کا جو اس نے بند باندھا ہے برائی کے آگے اس کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا رہتا ہے. دوسرا انہی خاتون نے سوال کیا ہے کہ روحانی علوم سیکھنے کا جلد اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جلدی کا کام شیطان کا کام ہے. رب تعالیٰ کے یہاں تو تدریج اور کنسالیڈیشن ہے. رب تعالیٰ کے کوئی سے بھی کام دیکھ لیجئے، دن اور رات کا بدلنا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 7:10 تک تو سورج چمک رہا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ اور 7:11 پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے. بہت بتدریج روشنی کم ہوتی ہے اور اندھیرا چھاتا ہے. اسی طرح بہت آہستہ آہستہ دن طلوع ہوتا ہے اور رات گھٹتی جاتی ہے. بیج سے لے کے پھل تک درخت کا سفر ایبرپٹ نہیں ہے، اس میں تدریج ہے. پہاڑ بنتے ہوئے کئی 100 صدیاں لے لیتی ہیں اور ٹوٹتے ہوئے بھی کئی 100 صدیاں لیتے ہیں. وہ ایک چھوٹے سے چشمے کا ایک منہ زور دریا میں تبدیل ہونا ایک لمبا سفر پانی طے کرتا ہے. چشمہ سے لے کے کیچمنٹ ایریا جسے ہم کہتے ہیں، کیچمنٹ ایریا سے سمندر میں گرنے تک ایک بڑا طویل سفر اور لمبے وقت میں طے کرتا ہے تو دریا بنتا ہے. ورنہ چشمے کی ایک چھوٹی سی سٹریم ہوتی ہے جو آ رہی ہوتی ہے. اللہ کا کوئی کام لے لیجئے، انسان کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک کا وقت، ہر چیز میں ایک تدریج ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جو چیز جتنی جلدی وجود میں آتی ہے اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے. اگر وجود کوئک ہے تو موت بھی کوئک ہے. انسان کا جسٹیشن پیریڈ 9 منتھس ہے. اس کی عمر دیکھے طویل ہے، سخت جان ہے. شدائد و مصائب اور بیماری اس کا اپنا جسم اس کا مقابلہ کرتا ہے. ہاتھی کا جسٹیشن پیریڈ 2 سال ہے. اس کا جثہ دیکھیے، اس کی طاقت اور اس کی ریزسٹنس دیکھیے. گھوڑے کا جسٹیشن پیریڈ 1 سال ہے. اس کی قوت دیکھیے، اس کی جسامت دیکھیے. اس کے برعکس خرگوش کا جسٹیشن پیریڈ 21 ڈیز. زندگی ویسی ہی ہے اس کی. ہر وہ کام جو جلدی میں کیا جائے اور آسانی سے حاصل کیا جائے اس کا لائف سپین بھی اتنا کم ہوگا. اس لیے آسان طریقے نہ ڈھونڈیے. روحانیت کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی فقیر کی خدمت کرنا شروع کر دیجئے، وہ خوش ہو کے عطا کر دے گا آپ کو. ایک تو وہ مانگے کا علم ہے اور دوسرا وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیمینش ہوتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا زیرو ہو جائے گا. وہ سب سے آسان کام ہے، لیکن نہ اس کی لائف ہے، نہ اس کی کوئی ڈیوریبلٹی ہے اور نہ اس کی آتھینٹسٹی ہے. روحانی علوم کے اندر شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیے. سوری میں آپ کے ٹائم سے 10 منٹ زیادہ لے گیا.